الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس کائنات میں یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی باطل نے سر اٹھایا تو حق نے اس کو کچل دیا۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ قانون جو ہے نا یہ مشہور ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ بھی مشہور ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے جو بھی باطل اٹھا ہے اس کے مقابلے میں حق ضرور آیا ہے، چاہے وہ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم جیسے لوگ آئے ہوں، چاہے وہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے لوگ آئے ہوں۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب فرعون نے خواب دیکھا تھا اور معبرین نے اس کی تعبیر کی تھی، اور فرعون کو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری بادشاہت کو خطرہ ہے، وہ تیرے تخت کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تو اس بچے کو آنے نہیں دوں گا دنیا میں۔ فرعون نے کیا کیا، اس اثناء میں اس نے کہا کہ میں اب کوئی بھی لڑکا دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ اس نے اس بچے کی خاطر جس سے اس کو خطرہ تھا، اس نے اس کی خاطر 70,000 بچے جو ہیں وہ قتل کرا دیے۔ علماء کہتے ہیں اس نے ایک جماعت تشکیل دی جس جماعت کا کام ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں لے، اور جس گھر میں بچہ پیدا ہو اس گھر میں وہ بچے کو اٹھا کر اس کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو زندہ رکھیں، ان کو چھوڑ دیں۔ ناظرین، یہ وقت چلتا رہا، خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی، فرعون نے بچوں کو قتل کیا اور کرواتا رہا۔ 70,000 بچہ اس نے قتل کروا دیا۔ اسرائیلیوں کی نسل کشی اس نے اس طرح کی کہ اب اسرائیلیوں کا باقی نام و نشان باقی رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن اسی وقت میں اور اسی ٹائم میں جب فرعون نے سختی کی ہوئی تھی، اسی ٹائم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور آپ کی والدہ محترمہ کو خطرہ لاحق ہوا کہ فرعون تو تلاشیاں لے رہا ہے گھر گھر کی، تو اگر اس نے میرے گھر کی بھی تلاشی لے رہی اور یہ بچہ اس کو مل گیا تو وہ تو اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ ماں، چونکہ ماں کی ممتا بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، تو اس لیے ماں تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ اللہ نے وحی نازل فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، پریشان نہ ہو، آپ صندوق میں اپنے بچے کو رکھیں اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیں۔ اور جب دریائے نیل کی موجوں کے سپرد ماں نے کیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ماں، اب پریشان نہ ہو، یہ جانے اور میں جانوں، میں خدا ہر ایک مشکل سے نکالتا ہوں، وہ میں ہی ہوں جو ہر ایک مشکل سے ہر ایک کو نکالتا ہوں۔ تو آج تیرے بیٹے کو بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے موجوں کے سپرد کر دیا، لیکن آپ کی جو بہن تھی اس کو سکون حاصل نہ ہو سکا۔ وہ ساتھ ساتھ دریا کے کنارے پر چلتی رہیں۔ جہاں پر صندوق پانی میں نیچے جاتا، لہروں میں آتا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کی جو بہن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کا بھی دل میں خوف کہ میرا بھائی اب کہیں ڈوب نہ جائے، لیکن پھر بھی جب پانی کے اوپر صندوق آتا تو آپ کی بہن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کو دل میں سکون ہو جاتا کہ میرا بھائی جو ہے اب وہ پانی کے اوپر آ گیا ہے۔ ناظرین، یہ دریائے نیل میں صندوق چلتا رہا، آخر کار یہ اس نہر میں داخل ہو گیا جو نہر فرعون کے محلات کی طرف جاتی تھی۔ اس نہر میں صندوق وہ جو ہے نا وہ چلتا گیا۔ آگے جب فرعون کے محلات میں یہ داخل ہوا، اس وقت فرعون اپنی بیوی کے ساتھ نہر کے کنارے پر چلتے ہوئے پانی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چونکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، وہ اس طرح دل کو سکون حاصل کر رہا تھا، دل کا سکون اس طرح حاصل کر رہا تھا۔ تو ناظرین، جب اس نے صندوق کو دیکھا آتے ہوئے تو اس نے دل میں یہ سوچا کہ یہ صندوق کو کھولوں تو صحیح، اس میں ہے کیا۔ اس نے فوراً جو پانی میں
ڈبکیاں لینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس صندوق کو نکالو باہر۔ جب انہوں نے نہر سے باہر اس صندوق کو نکالا اور فرعون نے کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ بڑا ہی خوبصورت ترین بچہ اس صندوق میں ہے، اور اس کی جو بیوی ہے اس نے جب اس بچے کو دیکھا تو فوراً کہا کہ یہ بچہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں نبیوں سے کیا ہوا پیار کبھی رہگا نہیں جاتا۔ اس خاتون نے نبی کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کہا، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ علماء کہتے ہیں اگر اس جگہ پر فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ دیتا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے یہ سارے جو کارنامے اس نے اللہ کی شراکت داری کے ٹھہرائے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا، لیکن اس نے یہ جملہ بدبخت نے کہا بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جو سب سے زیادہ غصے والے نبی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے محلات میں بھیج کر وہ جو باطلانہ اس کا جو عقائد اور نظریات تھے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے جس طریقے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی جگہ پر ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے وہاں پہنچایا گیا، یہ ناظرین اللہ تعالیٰ کی ہی تدبیر ہے، اس کے آگے کوئی بند نہیں مار سکتا، اور یہ تدبیر اس طرح کی کوئی انسان بندہ بشر نکال ہی نہیں سکتا جس طرح کی تدبیر خالق کائنات نکالتا ہے۔ تو ناظرین یہ یاد رکھیے یہ وہی موسیٰ ہیں جنہوں نے فرعون کا مقابلہ کیا اور بعد میں فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور یہ دریائے نیل کو کراس کیا، اور اس وقت دریائے نیل میں فرعون کی تباہی بھی ہوئی، اور یہ سارا معاملہ آپ علماء کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیے کہ جب بھی باطل نے سر اٹھایا تو حق اس کے مقابلے میں لازمی آیا ہے۔ تو دیکھیے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کس طرح آئے ہیں۔ ناظرین ہمیں بھی ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں بھی باطلانہ جو عقائد ہیں ان کے سامنے ڈٹ کر ان کا مقابلہ اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان باطلانہ جو ادیان ہیں اللہ ان کے مقابلے میں ہمیں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں یہی درخواست کرتا جا رہا ہوں، اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہے وہ ہمارے کمنٹس باکس میں لازمی سوال کریں، بندہ نہ چیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔